اور یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو ہمارے کچھ انڈیا کے دوست اگر سن رہے ہیں، یہ جو ان کو ہے نا وہ سمندر منتھن کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ دیوتا جو ہیں وہ نیک لوگ یا فرشتوں کو سمجھتے ہیں، اور جو اسور ہیں وہ جنات کو سمجھتے ہیں، اور وہ سمندر منتھن کرتے ہیں کہ اب سمندر سارا کچھ سمندر میں چلا جاتا ہے، تو اس میں سے جو نکالنا ہوتا ہے، جو چیز جس کو ملے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ بیسکلی جو اس وقت کا ٹیچر تھا جو علم سکھاتا تھا، اس نے سمجھائی یہ بات تھی کہ یہ جو تمہارا وجود ہے یہ ایک سمندر کی طرح ہے، تو یہاں پر ایک طرف نیکی کی طاقتیں ہیں، فرشتے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہے سورۃ رعد میں، اور دوسری طرف شیطانی پاورز ہیں، قوتیں ہیں۔ تو وہ جو سانپ بناتے ہیں، وہ سانپ بیسکلی آپ کی ایک تشبیہ تھی، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی، کہ یہاں جب کرنٹ رہنا شروع ہوگا تو اس میں سے بری چیزیں نکلیں گی، یعنی اسر جو ہے، جو جنات کی ہیں، یہ شیطان کون ہے؟ قوم جن سے ہے نا، جو شیطانی قوت ہے وہ بھی نکلے گی، اور پازیٹیو قوت بھی بڑھے گی، ان کا پازیٹیو شعور آئے گا۔ تو لیکن آگے انڈیا والوں نے، یعنی جو ہندو ہیں، انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا چیز بنا دی، تو ٹیچروں نے اس سمجھایا، آگے چیزیں بدل گئی، جب کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا۔ قرآن پاک آیا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہم نے کہا نہیں چھڈو تسی، ہے انہوں نے اسی تو وظیفے شروع کر دیے۔ اور یقین کریں ایسی قوم ہے، ان کو آپ عربی میں گالیاں لکھ کے دے دو نا، انہوں نے پڑھنی شروع کر دینی ہے، کوئی نہیں سمجھنا کہ اس کا مطلب کیا نہیں ہے، کوئی نہیں ان کو پتہ۔ اور ہماری زندہ مثال ہے، ہم نے ایک بندے یہاں دیکھا بھی کہ قبر کشائی ہوئی اور وہ سڑی گلی لاش بھی نکلی، لیکن لوگ پھر بھی گدھوں کی طرح جناب میرے خیال میں 10-12 کروڑ روپیہ لگا کر تو وہ دربار بنا دیے، اور اب وہاں جاؤ، اب وہاں بس جا رہی ہے اور آ رہی ہے، جا رہی ہے اور آ رہی۔ تو اب جب آپ اپنے اندر جا رہے ہیں، یہ آپ کی خود سے لڑائی ہے، یعنی انسان کی اور شیطان کی لڑائی ہے، مسلسل لڑائی، ایک سیل کے اندر لڑائی، ایک سوچ میں لڑائی۔ وہ کمینہ شیطان آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے گا، کیوں کہ اس نے ملکوتی صفات کھوئی ہیں، آپ کو بغیر محنت کے ملی تھیں ملکوتی صفات، اور اس نے محنت کر کے ملکوتی صفات لی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں آپ کو کسی نے بتایا نہیں، کبھی کسی سے پوچھیے گا اس کی لاجک کہ جو انسانوں پر جو شیطان غالب آتا ہے تو کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ ملکوتی صفات آپ کے اندر چھپ گئی، اس کی وہ جو نالج تھا وہ نہیں چھپا شیطان کا۔ کیوں؟ اس کا ایک لا یہ ہے، یہ لا کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، نہ کسی کو پتا، اور آپ کو نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے سارے کا سارا۔ آپ ملکوتی صفات یعنی جو انسان ہے وہ محنت سے نہیں پاتا، آپ کو بنایا گیا، سجدہ کروا کر جنت میں بھیجا گیا، یہی ہے نا آپ کی ہسٹری، آپ کو اللہ پاک نے علم دیا سارا کچھ۔ لیکن جو جن ہے، یہ جنوں کی قوم سے جو شیطان ہے عزازیل، یہ جنات کی قوم سے محنت کر کر ملکوتی صفات اس نے حاصل کی تھی، اس نے محنت کی ہوئی ہے نا، تو اب جو محنت کر کے گیا تھا تو وہ پھر چھپنی تو نہیں تھی نا۔ اسی طریقے سے وہ آپ کی ہر دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، جو بھی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی فائنینشیل پرابلم ہے نا، تو یہاں پر آپ کو ٹیون ان کرے گا، یہیں پہ روکے گا، اور یہاں پر پھر وہ فلانا وظیفہ، فلانا ورد۔ یقین کریں اگر ورد وظیفوں سے سارے بن جاتے تو آج کوئی
غریب ہوتا ہی نہیں، کسی کچھ محنت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایون ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، کوئی جنگ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مطلب غزوہ لڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، صرف ورد وظائف کرتے۔ جب وہ گئے تھے غزوہ بدر میں، جیسے مشرکین مکہ گئے، مسلمان لڑتے ہی نہیں، مسلمان بیٹھ جاتے، تسبیحاں پکڑ لیتے، ورد وظیفہ شروع کرتے، وہ تباہ ہو جاتے۔ کیسا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہوا ہے۔ مشرکین مکہ 10,000 تھے غزوہ بدر میں، اور مسلمان 313۔ اور یہ جو تھے مشرکین مکہ، روحانی آنکھ سے جب یہ سین آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چیزیں، یہ بڑے کمال سردار بنے ہوئے تھے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ حیران ہوں گے دنیاوی طور پر، بڑے وہ رقص ہو رہے تھے اور پڑھو ایسے پوری جنگ۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی عرب آپس میں ایسے لڑ رہے تھے، اس سے پہلے تو وہ چھوٹی چھوٹی ان کی لڑائیاں رہتی تھیں، بس چھپ چھپ کے لڑتے رہتے تھے۔ اور اس وقت جو مومن تھے وہ صرف 313، اور اکثریت کے پاس، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، اور جو ڈالیں اور زریں تھیں وہ تو چند ایک کے پاس تھیں، وہ بھی نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لڑتے ہیں، نسوتی طور پر لڑتے ہیں، دونوں فریقین، مسلمان بھی اور مشرکین بھی لڑے نا، اور فتح اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اب اس میں جب الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں یہ جو لوگ ہیں، کہ ایسے پکیزہ الفاظ یا ایسے ایک بڑا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ بندہ ذرا بھی مخالفت کرے تو خود پھنس جائے گا، اس بات کو سمجھے بغیر کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔